لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 45 تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ذکر کریں آپ ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا۔ قوت والے تھے اور بصیرت والے تھے، یعنی جام جانے والے اور بات کو سمجھنے والے، بصیرت رکھنے والے۔ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور باپ ہیں یوسف علیہ السلام سے۔ بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والے اللہ کے نبی اور ان اللہ کے صابر بندوں میں سے، نیکوکاروں بندوں میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو نبی چنا، جس کا ذکر قرآن میں بہت ساری جگہ پر آتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا، جس طرح کہ ہم نے آپ سے پہلے نبیوں پر، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے نبی ہیں ان کی طرف وحی کیا تھا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور ان کی اولادوں کی طرف، یعنی سب کی طرف۔ یہ سب کے سب نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب، پھر ان کی اولادوں میں نبی تھے۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے۔ قرآن کریم میں یعقوب علیہ السلام، کیونکہ آج کا ہمارا جو قصہ ہے وہ یعقوب علیہ السلام پر ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں تقریباً 16 مرتبہ آتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132، 133، 136 اور 140 میں، آل عمران کی آیت نمبر 84 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 63 جو تلاوت کی گئی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اسی طرح سورہ الانعام کی آیت نمبر 84، سورہ ہود کی آیت نمبر 71، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 اور 38، اور اسی طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں، سورہ مریم کی آیت 6 میں 6 میں بھی 49 میں بھی، اور سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 72، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27، سورہ سواد کی آیت نمبر 45 میں جو تلاوت کی گئی سب سے پہلے۔ یہ رسول تھے اور اللہ نے ان کو چنا تھا۔ اللہ جیسے فرما رہے ہیں، آیت نمبر 71 ہے سورہ انبیاء کی، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، با یعقوبہ نافلہ، اور ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بشارت دی یعقوب علیہ السلام جیسا بیٹا، کیا ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ہر ایک کو ان میں سے نیک اور صالح بنایا۔ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ یوں آپ انبیاء اکرام کے ایک مبارک سلسلے میں جڑے ہوئے تھے، دادا نبی، باپ نبی، بیٹا نبی۔ اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی، آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی، آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دی تھی۔ قرآن پاک میں جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ ہود میں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں اسحاق کی، اور اس کے پیچھے، اس کے بعد اس کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی، سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں، کہ اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور پھر یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اس کی بشارت دی گئی تھی۔ سورہ الانعام میں
اسی طرح فرمایا کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، سب کے سب ہدایت پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، لقب اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اسرائیل دو الفاظ کا مل کر بنتا ہے، اسرا کہتے ہیں اور ایل دونوں کا مرکب ہے۔ اسرا عبد کو کہتے ہیں، بندے کو کہتے ہیں، اور ایل اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی جس طرح عربی میں نام عبداللہ ہے، اسی طرح اسرائیل عبرانی زبان میں ہیبرو میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ ہی کے نسل میں سے تھے، یعنی آپ ہی کے نام سے چلی نسل آگے بنی اسرائیل کے نام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو، کیونکہ آپ کے جو بھائی تھے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، عیسو یا محیس ان کا نام تھا، ان کے ساتھ کسی بات پر تھوڑا سا رنجش چل رہی تھی۔ والدہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے ماموں کے پاس چلے جائیں۔ عراق میں ان کے ماموں رہتے تھے، حران شہر میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی ان سے بھی مشورہ کیا گیا تو انہوں نے بھی تائید کی کہ ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام وہاں چلے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس جانے کے لیے سفر پر نکل پڑے۔ راستے میں آپ نے ایک خواب دیکھا۔ آپ رات چلتے، دن کو اور رات کو جہاں بھی آپ کو سایہ دار ملتا درخت تو وہاں آرام بھی کر لیتے، کبھی دن کو چلتے کبھی رات کو چلتے۔ ایک دن آپ رات کے کسی پہر ایک پتھر کو تکیے کی جگہ رکھ کر سو رہے تھے کہ ایک خواب دیکھا آپ نے۔ اللہ نے آپ کو ایک خواب دکھایا کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھتے اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ میں تجھے عن قریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے منت مانی اللہ سے کہ اللہ واقعی اگر یہ میری دعا قبول ہوئی، اگر میں اپنی والدین کی طرف سلامتی سے لوٹ گئے تو اس جگہ، یعنی میں واپس جب آؤں گا اپنے والدین کے پاس سلامتی سے لوٹ جاؤں گا تو اس جگہ جہاں میں نے خواب دیکھا ہے اللہ تیری عبادت کے لیے ایک گھر کی تعمیر کروں گا، اور یہ بھی منت مانی کہ جو کچھ اللہ انہیں دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، جو بھی ملے گا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ہم پر جو زکوٰۃ ہے وہ 40واں حصہ ہے، 2.5%، 2.5%۔ بہرحال وہ 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آپ نے اس پتھر پر نشانی لگائی، کہتے ہیں کوئی نشانی لگائی یا تیل وغیرہ لگا دیا تاکہ آپ کو وہ پتھر یاد رہے، وہ جگہ یاد رہے، آ کے وہاں پر اللہ کا گھر تعمیر کرے، اللہ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ آپ کا نکاح جب آپ لمبا سفر کر کے حران پہنچے، عراق کے شہر ہے ایک، تو آپ کے ماموں اپنے بانجے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں کا نام لابان، ان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا تھا اور دوسری کا نام راحیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط پر ہاں کی کہ وہ 6 سال تک ان کے ہاں بکریاں چرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب شادی کی گئی، ان کے سسر جن کا نام شعیب آتا ہے، تو انہوں نے بھی اتنی شرط رکھی تھی کہ اگر 8 سال کرو 10 سال کرو تو اس سے بھی بہتر ہے۔ بہرحال انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، 6 سال ماموں کے لیے کام کرتے رہے، ان کے ساتھ رہے۔ جب مدت گزر گئی تو ماموں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، دعوت ولیمہ ہوئی۔ رات کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دیکھا تو ان پر یہ انکشاف ہوا، یہ حقیقت کھلی کہ وہ راحیل نہیں بلکہ لیا ہے، بڑی بیٹی سے۔ بہرحال انہوں نے آ کر صبح ماموں سے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا، جبکہ میں نے تو آپ سے درخواست کی تھی کہ میں راحیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
تو ماموں نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت کے زمانے میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کرنا منع نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بھی دو بچے پیدا ہوتے ان کے جب بھی ہوتے تو جو جرمہ بچے ہوتے ان کا آپس میں تو نکاح نہیں ہوتا تھا، لیکن جو دوسرے دو بچے ہوتے ان میں نکاح کیا جا سکتا تھا، یعنی بہن بھائیوں کا نکاح ہو رہا تھا، نسل کو بڑھانا تھا۔ اسی طرح اس زمانے میں اس وقت تک دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا منع نہیں تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اسی طرح کیونکہ سورہ نساء میں آتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے منع کیا ہے دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، ہاں اگر ایک کو طلاق دے دی یا فوت ہو گئی تو دوسری سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اسی طرح میں منع کرتا ہوں کہ پھوپھی اور بھتیجی اور اسی طرح بانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں اکٹھا نہ کیا جائے، دونوں مطلب ایک وقت میں ایک نکاح میں نہ ہو، اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ہے۔ بہرحال ماموں نے پھر شرط باندھ دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں تو تمہیں مزید 7 سال اور بکریاں چرانی پڑیں گی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی شرط قبول کی، 7 سال اور بکریاں چرائی۔ پھر آپ کا نکاح راحیل سے بھی کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، آپ کی ایک بیٹی تھی، اور بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، ان کی اولادیں پھیلتی رہیں، 12 قبیلے بنے جس سے یہ بنی اسرائیل وجود میں آیا۔ اور پھر چھوٹی بیٹی راحیل سے آپ کے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں بیٹے راحیل سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زچگی تھی، جب بنیامین پیدا ہوئے اس وقت راحیل کا انتقال ہو گیا زچگی کے دوران۔ ملک شام کی طرف واپس جانے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، 20 سال ماموں کے گھر میں رہے، اور پھر آپ دوبارہ واپس کنعان جانے کے لیے تیار ہوئے، اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو لیا، ایک قافلے کی صورت میں آپ حران سے واپس جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بیٹوں اور ان کے بچوں سے جدائی، ان کے ماموں اس سبب سے بہت اداس تھے کہ بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، نواسے نواسیاں بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا اس لیے روک نہیں سکتے تھے۔ بلاخر ماموں نے بہت سارے بھیڑ بکریاں، بڑے ریبر، زیادہ راہ کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ بڑے بھائی سے کیونکہ رنجش کی وجہ سے نکلے تھے، یعقوب علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال مال مویشی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں ان کے بڑے بھائی محیص یا عیسو رہتے تھے، تو محیص نے جب ایک اجنبی قافلہ دیکھا، یعنی عیسو نے جب ایک اجنبی قافلہ دیکھا تو بڑے تعجب اور متجسس بھی ہوئے کہ یہ کون ہے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ قافلہ کن لوگوں کا ہے۔ لوگوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کے سربراہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، کوئی نامی شخص ہے، یہ لوگ حران سے نقل مکانی کرتے ہوئے کنعان جا رہے ہیں۔ تو یسوع نے جب یہ سنا تو انہیں 20 سال پرانی والی رنجش یاد آئی۔ اللہ اکبر! وہ سمجھ گئے کہ یہ چھوٹے بھائی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑی بھائی کے آنے کا علم ہوا تو تھوڑا سا خدشہ بھی ہوا کہ بھائی وہ پرانا بدلہ وہی رنجش نہ رکھتے ہوں، جس کی وجہ سے میں چھوڑ کے گیا تھا کنعان، ماموں کے پاس گیا تھا، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا بھائی آپ کا استقبال کرے گا۔ اس پیغام سے آپ کو بڑا حوصلہ ملا۔ آپ نے کچھ تحفے اپنے بھائی کے لیے ریبر میں سے خوبصورت بکریاں اور بیڑیں تیار کی، اور جب عیسو آپ کے پاس آئے استقبال کے لیے تو آپ نے ان کو دی۔ 20 سال کی جدائی، دونوں بھائی گلے مل کر ایک دوسرے کا استقبال کرتے رہے، ایک دوسرے کو پیار کرتے رہے اور ایک دوسرے کو بوسہ دیتے رہے۔ اب کسی قسم کی کوئی رنجش اور نفرت باقی نہ رہی تھی۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد اس پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ وقفے سے پہلے بات ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام واپس آئے، اپنے بھائی عیسو علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کو بہت پیار کیا، اور پھر الحمدللہ بڑے محبت اور رحمی رشتے جو ہیں وہ قائم پہلے ہی تھے. دونوں سگے بھائی تھے، جرمہ بھائی تھے، اب اور بھی پیار محبت بڑھ گئی. یعقوب علیہ السلام کچھ دن اپنے بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارنے کے بعد ان سے اجازت مانگ کر واپس کنعان جانے کی اجازت مانگ کر رخصت ہوئے. عیسو نے ان کو بہت سارے تحفے تحائف دیے، عزت احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا. دونوں جڑواں تھے، وہ کچھ منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے، کچھ وقت پہلے، وہ کچھ وقت بعد. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے ایک منت ماننی تھی، ایک خواب، جہاں وہ خواب آیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ یعقوب میں نے تجھے چن لیا ہے. اللہ اکبر. وہ خواب، اور تیری نسلوں کو بھی میں باقی رکھوں گا، نام رہے گا تیرا باقی. وہ خواب کو پورا کرنے کا وقت اب ان کو یاد آیا کہ یہ وہ خواب پورا کرنا، اس منت کو پورا کرنا ہے جو میں نے مانی تھی. اگر وہ والدین کے پاس سلامتی سے لوٹ جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ منت پوری کروں گا. تو جس جگہ انہوں نے خواب دیکھا تھا وہاں گھر بنائیں گے. لہٰذا 20 سال پرانے رستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام کیا تھا. بستی کے باہر خیمہ نصب کر دیا گیا، ان کے خیمے جو بھی ان کے ساتھ اہل و عیال تھے کر دیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کی جس پر انہوں نے نشان لگایا تھا. اللہ کی مدد شامل حال تھی، پتھر ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے. اور جب وہ پتھر جہاں نصب تھا اس بستی کے ایک شخص شہیم بن جمور کی ملکیت تھا، آپ نے اسے 100 بیڑیں بدلے میں دے کر وہ جگہ خریدی اور اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اللہ کے لیے ایک گھر کی تعمیر کی. یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے. آپ علیہ السلام کی جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ایک بیوی انتقال کر چکی تھی جن کا نام راحیل تھا، جن کے بطن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یوسف علیہ السلام جیسا بردبار صبر کرنے والا محسن بیٹا عطا فرمایا تھا، اور اسی طرح بنیامین عطا فرمائے تھے. یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت اللحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سہانے نشانی کے طور پر ایک پتھر بھی گاڑ دیا تھا. آج بھی راحیل جو ان کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہا کی قبر اور پتھر موجود ہے. واللہ عالم، یہ روایات میں آتا ہے. بیت المقدس سے روانگی کے بعد، یعنی وہ مسجد، وہ عبادت گاہ تعمیر کرنے کے بعد، یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی جن سے بڑا پیار کرتے تھے یعنی حضرت راحیل سے، ان کے انتقال کے صدمے کی وجہ سے سکونت ترک کر کے اپنے وہاں بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد کے پاس چلے گئے. یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے، وہ بھی وہاں رہتے تھے. اس دوران بڑے بھائی عیسو بھی وہاں پہنچ گئے. حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں وفات پائی. دونوں بیٹے موجود تھے. ان کی وفات پر یعقوب علیہ السلام پر جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ گیا. پہلے بیوی جس سے بڑی محبت کرتے تھے راحیل، وہ وفات پا گئی. اب باپ ہی ان کو چھوڑ گیا. اللہ اکبر. اور پھر کچھ اور بھی غم جو آئے کہ ستیلے بھائی حسد کرنے لگے یوسف علیہ السلام سے. حسد میں آ گئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ اس کے بعد آپ پر بہت کم آیا، آپ کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں. یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خواب دکھایا ہے وہ سچا ہے، اللہ واپس لوٹائے گا. لیکن جدائی کا ایک غم تھا، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا کہ فصبر جمیل، کہ اللہ ہی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. بہرحال یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال آپ مقیم رہے. کچھ 40 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ جو آپ جدا رہے، آپ روتے رہے یعقوب علیہ السلام. اور پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے ملا دیا. انشاءاللہ اگلا پروگرام ہمارا اسی پر ہوگا.
یوسف علیہ السلام پر، اور پوری سورہ یوسف ہی یوسف علیہ السلام پر چلتی ہے۔ بڑا خوبصورت قصہ ہے جو انشاءاللہ کریں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں آتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ کیا وصیت تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اسی حالت میں آئے موت کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرمانبردار ہو، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وہاں موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام موت کے بالکل قریب تھے؟ اس کالا لبنی ہی، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، اللہ اکبر، ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں مرتے وقت، فلاں کو وہ دے دینا، یہاں کیا فکریں ہیں، اللہ اکبر، کاروبار کا کیا کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے، اس کا کیا بنے گا، صرف دنیا دنیا، یہاں کیا ہے، آخرت کی فکر۔ پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے یعقوب علیہ السلام کے تھے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہا بیٹوں نے کہ ہم عبادت کریں گے اللہ کی، اسی کی جس کی آپ عبادت کرتے تھے، آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ کی، جو کہ وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جس کی صفات اور اختیارات میں کوئی شریک نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مسلم ہو کر رہیں گے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جب تعارف کرایا جب جیل خانے میں تھے، آیت نمبر 38 ہے سورہ یوسف کی، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، تو انہوں نے کہا میں تو کرتا ہوں اتباع، پیروی اپنے باپ دادا کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کانا لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ دین سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر جما دے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کہا ہم پر بھی اور ان لوگوں پر بھی جو اللہ کے معاہد ہیں، توحید پر جمے جانے والے لوگ، لیکن اکثر جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ بہرحال ان کا وصال اور تدفین کہاں ہوئی؟ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال رہنے کے بعد انتقال فرما گئے۔ وفات سے پہلے آپ نے یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن واپس بھیج دینا، میرے والد اسحاق علیہ السلام کے پاس مجھے مدفون کیا جائے، دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لا کر دفن کرتے تھے، یہ دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سمیت مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس، ٹوٹل 93 لوگ تھے، اور جب اسلام پھیلا ان کی نسل بڑھی، اللہ نے جیسے خواب دکھایا تھا کہ تیری نسل کو میں بڑی برکت دوں گا، اللہ اکبر۔ تو بنی اسرائیل جب وہاں سے نکلی تھی، جب اللہ نے ان کو نجات دی تھی فرعون سے اور آل فرعون سے، تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یہ تھی وہ برکت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہود سمجھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام یہودی یا نصرانی تھے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 140 میں آتا ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہودیوں یہ کہتے ہو، نصرانی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام
اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یا ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ کل انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، جن کے پاس اللہ کی طرف سے شہادتیں ہوں، کتابیں ہوں، پھر بھی تیری حفاظت کر کے جھوٹ بولے۔ وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ مجھے اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے، اسی آیت کے ساتھ ہم بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ کہو اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے ایمان والو، کہ ہم ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نازل کیا گیا، جو آخری ہدایت نامہ ہے، جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لے لی، اس پر بھی، اور جو ان پر نازل کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحائف نازل کیے گئے، اسماعیل علیہ السلام پر صحیفے جو نازل کیے گئے، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی تورات پر بھی اور انجیل پر بھی، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جو چیز بھی آج قرآن کے ساتھ میچ کرے گی، یہ فرقان ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، یہ ان پر مونیٹر ہے۔ جو بات اللہ کی جانب سے ہوگی وہ قرآن کے ساتھ ملے گی، وہ قرآن اس کو تصدیق کرے گا، اور جو چیز انہوں نے خود تحریف کر کر ڈال دی وہ قرآن اس کو باطل قرار دیتا ہے، اور ان کی تحریفات ہیں جنہوں نے خود کر لی، اپنی طرف سے بنا لی۔ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نبیوں کو ملا اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم سب کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول اور نبی تھے جن کا تذکرہ آیا ہے اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے فرمان بردار ہیں، اللہ ہی کے مسلم ہیں، اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام قرآنی قصوں میں جتنا بھی سبق ہے اس سے بہرہ مند فرمائے۔ جو عبرت کا سامان ہے اللہ کرے ہم اس سے عبرت پکڑے، اور جو بھی اعمال ہیں، جو ان لوگوں کے اعمال تھے، اللہ ہمیں ایسے ہی اعمال عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی توفیق سے، اپنے ہاتھ فضل سے قرآن کی طرف لے آئے، اور اپنے ہاتھ فضل کرم سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة